آنے کے ادھی ولایت مہمان نوازی پئی ہے اس واسطے ولیاں دے دیرے ولیاں دے لنگر ہر ویلے چل دے رہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بہت زیادہ گھر دے وچ کوئی مہمان کوئی نہیں جڑا کوئی مہمان آوے بڑے خوش ہووے انہاں نوں بڑے اچھے کھانے کھویندے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی دی ساری نعمتاں دسترخوان تے لے دے تاکہ اللہ دی مخلوق نعمتاں اللہ دی کھاوے میرے تے خوش ہووے اللہ دا شکر ادا کر سا اللہ دے صدقے میری رزق دی وچ بھی ادا برکت عطا فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دیاڑے قدرتی مہمان کوئی نہیں آپ اپنے حویلی کو باہر نکل کے بیٹھو باہر نکل کے دروازے دے وچ کھڑے کوئی مہمان کوئی نہیں کہ کوئی میرے نال کھانا کھاوے آپ کھانا نہ کھاندے جب تک مہمان نہ ہویا بڑے دور دراز لکھاوے جڑا بکریاں والا چل گئے آپ نے اس کو بلایا فرمایا میرے کول میں کھانا کھواواں عرض کسی حضور میں حاضر ہاں گھر دے وچ آیا جلے گھر دے وچ پہنچا آپ نے بٹھایا بٹھا کے گھر گئے بڑے اعلیٰ قسم کے کھانے لے کے آئے آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے عرض کیا میں تیرے رب کو نہیں مانتا میں تو غیر مسلمان میں تو کافر آپ نے فرمایا اگر تو میرے رب کو نہیں مانتا نکل کھڑا بھی میں رب دی خاطر سارا کھڑا پیا تو میرے رب کو نہیں ماندا میں تے کو مہمان نہیں ماندا آپ ایک جملے بولنا ہے او مہمان جی میں بیٹھا اٹھ کے چلا گیا تھوڑی دیر گزری اللہ نے جبرائیل کو بھیجا فرمایا جبرائیل جیرت جلیل من میرے خلیل دی بارگاہ دے وچ عرض کر اے خلیل میں تے کو ہدایت دا دم بند مرکز بنا کے بھیجا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی آستانہ عالیہ پیر بارو شریف آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف توجہ ہے خلیل اللہ میں تکوں ہدایت کا منبع تے مرکز بنا کے بھیجا ہے سبحان اللہ تے میرے بندے بندے ناراض کر چھوڑا سبحان اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ رب دی بارگاہ دے وچ عرض کر دے مولا او تیرا نافرمان نہیں او تے کو وحدہ لا شریک نہ مندا اللہ نے فرمایا خلیل ہمیں میرا نافرمان نہیں ہمیں میرا جناب ابراہیم ہمیں میرا جناب اسلام پیدا قبول مسکیتا ہتوی میں ان کو روزی دینا پیا ہتوی میں ان کو رزق دینا پیا ہتوی میں ان کو اے بھائی بھائی پردہ پائی پیا اسا اپنے حالات کو دیکھو اسا سب دی نافرمانیاں کر دے ہیں رب دی نماز نہ پڑھ دے رب دے دین تو دور ہے کرم دیکھو ہمیں بھی نماز نہ پڑھ دے وقت سب اللہ تعالی روزی عطا کیا فرمانا اللہ نے فرمایا خلیل ہمیں نہیں تصور کر رہا میں اس روز کی ہوئی آئی میں انہیں عبادت پردے پائے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی ہو پھر دے مدے جنگل وغیرہ جناب پہاڑ پہ مدے اور ایک مدے
ابراہیم خلیل اس بزے متنا تلاش کر کے لائے جناب بکریاں کھلا چلے جائیں وہ لے کے آئے بڑی بڑی باقی کیا بڑی زاریاں کی دیا بڑی بڑی سماجت کی تھی آپ نے فرمایا بیٹا آؤ وہ لے کے آئے آپ نے فرمایا بیٹا ہو کھانا کھا عرض کی تشریح پہلے تمہیں کو بھجا کرتا حاوی جو میں میرے رب کو نہ منگا اور وقت کیوں بلا کے آئے توجہ کرائے آپ نے فرمایا جس رب دی خاطر میں تے کو بھجایا ہے اسے سب دا پیغام آ گیا ہے جو جیو جیو ہے میرا بندہ ہے میں اس کو روزی دیتا پیا اللہ دی قسم یہ جملے اتنے پسند آئے ابراہیم خلیل دی بارگاہ دے وچ عرض کیتا سی جے تیرا رب اتنا کریم وقت کیوں نہ میں اس میں وحدہ لا شریک آکھا میں تیرے رب کو بھی مندا تیرا کلمہ بھی پڑھ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا سمجھ آندی پہ اللہ دی قسم ہے تیری بڑی شان سبحان اللہ سلطانہ دے بادشاہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ کریم آقا دی حدیث مصارہ جناب تفسیر فرما دینے اللہ دے محبوب نے فرمایا اللہ نے فرمایا میں پوری کائنات وچ نہیں سمادا بولو یار بولو میں پوری کائنات وچ نہ سمادا میری ذات واسطے پوری کائنات تھوڑی ہے میری رحمت زیادہ ہے میری قدرت زیادہ ہے میں پوری کائنات وچ نہیں سمادا اللہ دے محبوب نے فرمایا میں اگر سمادا مومن دے سینے دے وچ جناب حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دل دریا سمندر دل دریا رب دا مسکن بنا مہربانی فرما رب نے فرمائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ نے فرمایا تو اپنے دل کو صاف کر کے دے رب دا ڈیرا بنا کے دے لیکن رب دا ڈیرا ایویں کیویں بندا ہے رب دا ڈیرا ایویں نہیں بندا اس دل نوں پہلے صاف کرنا پوندا ہے کچھ پوندا اور اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کپڑا خراب تھی ونجے ایکو صابن نال دھوو ایکو صرف نال دھوو ایکو بڑا خوبصورت بناؤ فرمایا اگر برتن خراب تھی ونجے اوکو کوچا مارو اوکو جناب سپیاں مارو اوکو صابن ملو او صاف تھی ویندے
فرمایا اگر دل پوترا تھی ونے مہربانی کر اس دل نو صاف کر. ایک بزرگ اگلے دہاڑے میسج فرمائی پہن انہوں نے فرمایا توجہ ہے جاری انہوں نے فرمایا ہتھا نو ہر ویلے دھوندا ہے جو متھا کر کونا تھی ونجے کئی وقت ڈرتے بہوں اللہ ایک کرونے اور دل کئی فرمایا جناب ہتھا نو ہر ویلے دھوندا ہے کدا اپنے دل نو بھی دھویں اپنے دل نو بھی صاف کرے ہاں اے دل پوترے تھی گئے آج بھیرا دا نہیں ایک بیدے دشمن بنے کھڑے آئے ہکو خونے ہکا مائے ہکو باپے خون سفید تھی گئے کوئی احساس نہیں میں ہونے اتھے یہ گل کی تھی ایک کیارہ زمین دا ہوندہ ہے ایک کنال زمین دی ہوندی ہے تے ٹبرہ دے ٹبر کھاندے ہیں آج مربے باؤں زمینہ باؤں جیدادہ باؤں ترکے باؤں مربے دے مربے سکون کوئی نہیں پیسہ باؤں سکون کوئی نہیں ایدی توک سمجھ آن دی بھی اللہ دا نام اللہ میں جنن جیاں درانا میں ایو عرصہ درانا میں اس واسطے جناب تقریر کردہ تاکہ تھوڑے دامنے کوئی پوے میرے دل کوئی پوے میں اللہ رسول کو راضی کردہ مہربانی کرو توجہ کرو عمل کرو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ آخاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری یہ میں کو رشتہ کیوں نہیں دیتا میں کو دیکھ گنسا رات میں جھانگا رات میں ایک صلح کروائیے جی ای میں کو زمین کیوں نہیں دیتی میری میں دھی نہ بھی ہے ای میں کو زمین کیوں نہیں دیتی میں کہ کملی اچھا سکیاں بھینا تے انہاں دے شوہر سکے آپا دے بھیرا دھیاں روسیہ بیٹھی ہیں وہ دے گھر بیٹھی ہیں وہ دے گھر بیٹھی ہیں میں کہ اللہ دیا فقیر نہیں آن اتنے جو رقبے پہن کوئی نال چاہے کوئی مربے نال چاہے وڈے وڈے شعباب چلے گئے جنہ کو دیکھ کے ایمان تازے تھیں دیکھ کے امیر المجاہدین بابا خادم حسین رضوی جنہوں نے دیکھ کے دین کو تقویت ملیے دین دارا تقویت ملیے اور چلو جناب بزرگ ہیں عالم دین ہیں وڈے وڈے نوجوان صحت مند بڑے خوبصورت جنہیں اپنے جناب اپنے دوتے بیٹی دائی ذرہ نینا آوان دے بزرگ فرمائیں پانی کھاتا دے قبرستان دے وچے انہاں دے جسمانوں انہاں دے چہریاں مٹی پئی کھاندی اللہ دی قسم اسا بھی لگا وجنا ہے اسا بھی چلا وجنا ہے مہربانی کر اتھو واسطے نہ سوچ اکھاں واسطے سوچ اکھاں واسطے کوئی کر کیونکہ اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کو قدر روزانہ آوازہ دے دیئے اوہ انسانا اوہ عبدہ بندہ انہیں آکر کے نہ چلتے اسے زندگی دی وچ آونا ہے ایک کوٹ کالی ہو سی اے جناب پھیری کوٹھے ہو سی اگر میرے غلام آئے مہربانی کر کلھا لالا روشنی لے ایمینا اگر میں جناب اتھاری کوٹری دے وچ آمنا چاہتا ہے فرمایا ایمینا میں ادھاری کوٹھیاں ڈر لر سیا پتہ نہیں کیا تھی سیا مہربانی کر اس قبر اگر روشن کرنائی
مہربانی کر کوئی پتہ نہیں کس ویلے موت آوے سی کس ویلے موت دا فرشتہ آوے سی تو آکھے میں کل توبہ کر گھرسا کل نماز شروع کرسا پتہ نہیں تیرے واسطے کل ہووے یا نہ ہووے پتہ نہیں کیوں ساجڑا اندر میں رکھے باہر نکلے یا نہ نکلے اور مہربانی کر کل سوچو نہ لوں آج سوچ مہربانی کر رب نہ منا لے رب دے دروازے پہ آ جا رب دے محبوب دے دروازے پہ آ جا دنیا بھی بڑھ جاسی آخرت بھی بڑھ جا اس واسطے شاعر کیا فرما دے مدنی دے در پہ آوے سوہنے دے در پہ آوے اور لگے والے گھرانا آفے گل زمانہ آمین بچی سینے آمین بچی سینے آباس جانا آفے گل زمانہ اللہ دل سمجھ کو برا دیئے اگر میرے اندر آمنی مہربانی کر قبر دے چین ہوش لے کے آوے اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر دیئے روشنی کے دیئے جو اپنے نال نماز بھی لے کے آوے قرآن بھی نال لے کے آوے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا نبی یا نبی میں تھوڑی جی تقریر بھئی بھی پکائی ودا یعنی میں کچھ اتھا سنائی ہے حافظ بشیر کو نوں تھوڑا ہی میں 5 منٹ ہیں وہ 5 منٹ میں تھوڑا تھی لیں سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا توجہ ہے سبحان اللہ قبر دی آوازیں دا پتہ لگی سبحان اللہ موت کو یاد کرو موت کو یاد کرو ہر کے مرنا ہے اسے ہی مرنا ہے بڑے بڑے شہباز لگے گئے تو سادہ ہی کوئی پتہ کونی کس ویلے موت آوے اللہ دا نامنو موت کو یاد کرو الکریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا روزانہ موت نو یاد کریں دا ایک دفعہ تک کر سبحان اللہ اللہ دے محبوب نے فرمایا 70 بار 80 بار 60 بار 40 بار تو ایک دفعہ تک یاد کر چاہے فرمایا جیڑا روزانہ موت کو یاد کرے اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دہاڑے شہیداں دی صف وچ کھڑا ہو سبحان اللہ تے شہید کون ہے شہید اوے جس دا خون دا قطرہ زمین تے بعد وچ گردے رب اپنا دیدار پہلے کروا چھوڑے تے او بندہ بات رب دی بارگاہ وچ عرض کر رہے مولا ایسیاں ہزاراں جانا ہونے ہا میں تیرے راہ تے قربان کراں ہا تیرا دیدار دپاواں ہا سبحان اللہ ایک ایگا دوجی گال کہ میں کو زمنن یاد پیاندے حضرت امیر معاویہ دنال بڑے بدبخت کالے کڑچے حضرت امیر معاویہ دنال عداوت رکھن والے کل قیامت والے دہاڑے اللہ دی قسم سارے جنت پہلے چلے ویسے حضرت امیر معاویہ نو رب فرماسی تو سارا تو بعد وچ ونجے انہاں دے ونجن تک تو میرے دیدار کریندا رہے جو دنیا تے رہ کے تیرے نال عداوت رکھن والے کئی ہن کئی بدبخت ہیں پہ آج میں تک انعام بھی عطا فرمائندا آج جب تک ساری میری مخلوق سارے نیک جنت داخل نہ تھی ویسے میں اتنے تک نہ بھیجے سا بعد وچ ونجے میرے جنت دے ونجن تو پہلے میرے دیدار دے نال اپنا دل رجدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت شان امیر معاویہ شان امیر معاویہ
توجہ ہے نہ رکھی کرا دعوت صحابہ دے نال تیرے دل وچ محبت اہل بیت ہے تے میں انہاں کو بھی آکھسا جنہاں دے دل دے وچ صحابہ دی محبت ہے وہ بھی خدا دا نام منو اہل بیت دیاں گستاخیاں چھوڑو ولیاں دیاں میں ہن میں رات جھنگم تے بلا پھل گیا مظفر گڑھ تے ختم ہے وہ ضروری میں بھگتاونا آئی تقریر کرنی آئی اتھائیں بھی میں یہ گال کیتی ہے کہ مہربانی کر اپنی دنیا کو سوار سبحان اللہ جو یہ دنیا فانی ہے این دنیا دنال وفا نہیں کرنی غال اصل میں ہو کرن لگا دروشی پڑھو بہرحال حضور دے صحابہ دی بیدبی کول بھی بچ حضور دی آل دی بیدبی کول بھی بچ سبحان اللہ مہربانی کر تو آخری گال انسان دے مسلمان دے دوجے مسلمان دو تے کچھ حقوق ہیں سبحان اللہ سب تو پہلا حق کیڑا ہے تھوڑی توجہ ہے سبحان اللہ سب تو پہلا حق ہے مسلمان دوجے مسلمان کو السلام علیکم رکھے سبحان اللہ جو ہر ویلے آکھ تڑتے اللہ دی رحمت ہوئے سبحان اللہ یہ پہلا حق ہے مسلمان دا مسلمان دو جڑا کوئی ملے لیکن شرط حضور دے فرمان دے مطابق شرط گستاخ صحابہ بھی نہ ہوئے گستاخ اہل بیت بھی نہ ہوئے گستاخ نبی بھی نہ ہوئے او ٹولا نہ ہوئے او ٹولے دے وچوں نہ ہوئے حضور دے نال بھی محبت کرنے والا ہوئے سبحان اللہ توجہ کو نہیں تھوڑی سبحان اللہ حضور دی آل دے نال بھی محبت کرنے والا ہوئے حضور دے اصحاب دے نال بھی محبت کرنے والا ہوئے سبحان اللہ بالکل آخری گال سنو جو پہلا حق مسلمان دا کہ پوری تقریر دا لبے لباب سبحان اللہ پہلا حق مسلمان دا مسلمان دوتے وہ اے ہے جو السلام علیکم سبحان اللہ دوسرے نمبر تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مسلمان بیمار تھی ونجے وہ کو اللہ دی رضا واسطے پوچھڑ ونجے سبحان اللہ اے نا میرا قریبی ہے اے میرا پڑوسی ہے اے میرے کو نہیں آندا میں کیوں بنیا جیڑا مریض تھی وے ان کو پوچھن واسطے وان اور اس نیت تے بھی نہ وان بھی ویسا تے اتھا چاہ دی ٹوٹی پیسا ویسا اتھا میں جناب کشے پکائی پہ اسے وان کے کھاسا نہ اللہ دی رضا دی خاطر وان کے وہ مریض کو پوچھ مریض کو دعا کر اور سنت طریقہ کیا ہے مریض دے کل وان وہ کو تو سب تو پہلے میرے واسطے دعا مانگا یہ سنت طریقہ بات پہلے ان دے کل دعا مانگوا بات ان دے واسطے تو دعا مانگ یہ دوسرا حق ہے تیسرا حق کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مسلمان مر ونجے وہ دے جنازہ پڑھا سبحان اللہ لیکن شرط ہوا کھڑی ہے شرط ہوا ہے نہ گستاخ صحابہ ہوئے نہ گستاخ آل بیت نہ گستاخ رسول ہوئے اون دے کول ون اون ٹولے چی نہ ہوئے اون دا ون کے جنازہ پڑھ صرف اور صرف اللہ دی رضا سمجھ کے کیا بات ہے کیا بات اور آخری گل کیڑی ہے اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دا مسلمان دوتے کیڑا حق ہے فرمایا کہ او کو ہر اس تکلیف کو نہ بچاوے جڑی تکلیف او کو خود کو محسوس تھی سبحان اللہ بے شک یعنی میں اگے بھی یہ گال کی یہ بھی کنڈا ہٹاونا سبحان اللہ اے راستے تو کنڈا ہٹاونا رب سبحانہ وتعالی اسے دا اجر بھی بہت عطا فرمائے دے تو جیڑا مسلمانوں کو تکلیف دے وے میں آخری گال کرنا پیا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بارگاہ بیٹھی ہیں بھائی میں 1-2 منٹ میں بالکل گال کو ختم کرنا کیونکہ نماز پڑھنی حضرت اما عائشہ صدیقہ کول بیٹھی ہیں توجہ کرے ذرا سبحان اللہ
حضرت ام عائشہ صدیقہ کول بیٹھی ہیں تے اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ منگ جو کچھ منگ دی سبحان اللہ اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے لے اے گل فرمائی نا حضرت ام عائشہ تھرو یار اونچی بولو سبحان اللہ حضرت ام عائشہ دا نام آوے نا اونچی آکھا کرو سبحان اللہ آکھو سارے رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بارگاہ وچ عرض کریں گے حضور اگر میں کو اجازت فرماؤ تو میں اپنے ابے بڑے صدیق کو نہ پوچھیا سبحان اللہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں تو تیری مثل ہاں ایک گلے پھاڑ پھاڑ کے سویرے سویرے کوئی انما انا بشر مثلکم اللہ نے فرمایا محبوبہ تو انہوں فرما دے میں تو تھوڑی مثل ہاں یہ بدبخت بڑی آیت کریمہ جتھا میں سے نہیں یا پڑھتے ہیں حضور اپنی گھر والی نو فرمائے دے پائے فرمایا ایشہ منگ جو کچھ منگ دیئے حضور میں اپنے ابے صدیق کو نہ پوچھا ماں انہوں مثلیت ہوئے ہاں اتھائی تا اللہ دے محبوب فرماوے نا ایشہ ادھے نمان اتھائی دا جی اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وائے بڑے صدیق کو پوچھا ان حضرت سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ وچ گئیں حضور سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حضور دی بارگاہ وچ عرض کر جنا اللہ نے تھو کو لا مکانہ تے بلایا ہے نا تے جڑی 70,000 گلاں کیتیاں حضور اللہ نے فرمایا ایک کہے کو دساویں نا محبوبہ اپنے دل وچ رکھے وہ جڑی 70,000 راز والی گلاں ہیں نا انہاں راز والی گلاں چوں ایک راز عطا فرماؤ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جس ویلے حضرت ام عائشہ صدیقہ آ گئیاں حضور دی السلام علیکم وعلیکم السلام پوچھائیے صدیق کو حضور جی آپ پوچھائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سیدنا عائشہ عرض کر دیا رضی اللہ تعالیٰ حضور ابا جی نے فرمائے حضور دی بارگاہ عرض کرو جو اللہ نے جڑیاں راز والیاں گلاں فرمائیاں نا اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ ہے نا تھوڑی اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ نے فرمائے میں جناب لا مکانہ تے بلا کے فرمایا جیڑا دو ٹوٹے ہوئے کو ملا دے نا سبحان اللہ جیڑا دو ٹوٹے ہوئے کو ملا دے جیڑا دو جدا ہوئے کو ملا دے یا جیڑا جیدے دل کو خوش کر دے اللہ نے فرمایا میں قیامت والے دہاڑے اندھے تے جنت لازم کر دے لفظ تا ایک ہو رہے حدیث مقارضہ لفظ ہو رہے لیکن وہ مناسب نہیں کیونکہ خاصاں دی گل عام آگے کرنا مناسب نہیں اللہ نے فرمایا کل قیامت والے دہاڑے میں اس نے لازمی جنت عطا فرمایا اور جنہ حضرت ام عائشہ صدیقہ نے حضور سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ وچ کے تے عرض کیتا نا سیدنا صدیق اکبر دے آنسو حضور خیر کہے کیوں روندے پے گال تا بڑی اچھی ہے خوشخبری تا بڑی ہے تو سدا کئیاں کو راضی کریں دے ہو کئیاں دیا صلح کرویں دے وے کئیاں نو خوش کریں دے وے گال تا بڑی اچھی ہے حضور رو دے کیوں پہ آپ نے فرمایا عائشہ میں اس حدیث تا تو جا پہلو دے دا پیاں تو اے پہلو دے دی پئی میں دوسرا پہلو دے دا پیاں کتنے مسلمانن جڑے کئیاں دے گھر برباد کی دی کئی لوگ ہیں جڑے پتہ نہیں کتنے کو جدا کیتی ودن کتنے کو ناراض کیتی ودن کتنے دے دل نکھیڑی ودن نہیں اچھا میں اگے گال کردا رہنا او بندہ سکون قطعی طور تے نہیں کر سکدا جڑا کہ دوسرے کو دکھ دے وے او ہمیشہ سکھی نہیں رہ سکدا سکھی وہ رہ سکدا ہے جڑا دوسرے کو سکون دے وے جڑا دوسرے مسلمان دا احساس کرے جی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اے انسان اس سارے عقیقے اے نکاح اے شادیاں اے سارے جناب خرچے اخراجات اے نعمتاں یہ سب کچھ کہندے واسطے ہیں انسان واسطے اچھا چلو اگر یہ گال کو مکاؤں چاہ تا مکا ان بھی سکتے ہیں جو انسان عزت تیری واتی نہیں کھٹی جے تو ہی جہان کو چھوڑ کے چلا ونجے واتوی دیکھ چاہ تیڑا میت نگوئے کوئی وزیر اعظم تیرے پچھو کھڑے کوئی صدر تیرے پچھو کھڑے کعبے دا امام تیرے پچھو کھڑے تیری میت اگو پئیے وقت اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وقت اٹھاؤ کلے نہ اٹھاؤ
ایک ایک بندہ نہ اٹھاؤ ان کو چارے پاسو کندھا دیو تاکہ میرے جناب غلام کو کوئی تکلیف نہ تھی وے ان کو کوئی کسی قسم دی کوئی رنج نہ پہنچے ان کو کوئی تکلیف نہ تھی وے ان پیار نہ چاہ کے گھن ونجو وقت قبر دفن کرو پہلے قرآن دی تلاوت کرو وقت اذان دیو تو مت شیطان خراب کرے شیطان دی صد جناب اذان دیو چا تاکہ ان کو پتہ چل ونجے فرشتے نو بھی پتہ چل ونجے مسلمان ہے مسلمان دی قبر ہے اتھا ہن شیطان نہیں آ سکدا اتھا رحمان ہی آ سکدا ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہ میرے ٹوٹے ٹوٹے جملے اپنی بارگاہ دے وچ ہاں مدینے والے